وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اسلام سے پہلے مشرکانہ کچھ اوہام اور خیالات تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام قرار مت دو۔ ظاہری بات ہے، جو راسخ ہو چکے تھے خیالات، تو ان کو آہستہ آہستہ کھرچ کر صاف کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے یہ باتیں اور یہ احکام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، مت حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دی، ولا تعتدوا، اور حدود سے تجاوز مت کرو۔ حدود میں رہو، یعنی اگرچہ اسلام کے اندر ترک شہوات، ترک دنیا یہ محمود ہے، اس کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی حدود کا خیال رکھو، حدود سے آگے مت بڑھو۔ اور حدود کیا ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو حرام نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا حلال ہونا قرآن سے ثابت ہے اور کوئی اس کو حرام گمان کرنے لگ جائے، اعتقاد کرنے لگ جائے، تو وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر وہ اس کو حرام تو نہیں سمجھتا لیکن قسم کھا لیتا ہے کہ میں اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا، تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ قسم کھانا گناہ ہے، غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ قسم توڑے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر وہ قسم تو نہیں کھاتا لیکن ویسے ہی اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، اس کا استعمال ترک کر دیتا ہے جسمانی یا روحانی مضرت کے پیش نظر، تو اگر وہ محض نقصان سے بچنے کے لیے اس چیز کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے چھوڑنے کو ثواب نہیں سمجھتا، تو پھر جائز ہے، اور اس کے چھوڑنے کو ثواب نہ سمجھے، کیونکہ ثواب سمجھے گا تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ ولا تعتدوا، حدود سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم لوگ ایمان لاتے ہو۔ آگے قسم کے بارے میں احکام دیے ہیں، تو خلاصہ میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، قسمیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے قسمیں لغو، جس کو یمین لغو بھی کہتے ہیں۔ یمین لغو دو طرح کی ہوتی ہیں کہ آدمی، بعض لوگ تکیے کلام کے طور پر ایسے محاورے کے اندر بار بار قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا قسم کھانے کا ارادہ ہوتا ہے، نہ کوئی ذہن کے اندر قسم ہوتی ہے، بس ایسی قسمیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ عربوں کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ تھی بھی اور ہے بھی، واللہ واللہ، وہ ایسے بات میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یمین اللغو۔ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بہتر تو ہے کہ اللہ کے نام کو استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی قسم والا حکم لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ یمین اللغو ہے، یعنی کہ قسم کھائی بیکار ہوا میں اڑ گئی، اس کا کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ غموس کا معنی ہوتا ہے ڈبکی لگانا، یعنی گناہ کے اندر ڈبکی لگاتا ہے انسان۔ وہ کون سی قسم ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم کھائے، کوئی عمل کوئی کام ہو چکا ہے، اس نے کیا ہے اور وہ نہ کرنے پر قسم کھائے، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ ہی کوئی نہیں، اس کا کفارہ صرف توبہ ہے، کیونکہ کفارہ
چھوٹے گناہ کا ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کر لو تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ استغفار ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، یعنی وہ قسم جو کھانے سے وہ منعقد ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی قسم ہے کہ کسی کام کو کرنے کی قسم کھاتا ہے یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، تو یہ یمین منعقدہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو نبھائے گا تو ٹھیک ہے، اگر توڑے گا تو پھر اس کا کفارہ ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں یمین لغو پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتے۔ یمین لغو بتا دیا ہے کہ محاورے میں قسم وہ کھا لے۔ اسی طرح کوئی کام ایسا ہو جو ہو چکا ہو اور یہ قسم کھانے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ یقیناً ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں ہوا، اس کا علم غلط ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ ہو گیا ہے، تو وہ قسم کھا لیتا ہے، تو یہ بھی یمین لغو کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا جھوٹی قسم کھانے کا، تو اس نے تو اپنے علم کے مطابق قسم کھائی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتے ہیں بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پر جن کو تم منعقد کرو، عقدتم جن کو تم پکا کرو، یعنی کہ نیت کے ساتھ جس کی قسم کو تم کھاؤ۔ ہاں وہ ایک پھر آگے الگ تفصیل ہے کہ اگر تم نے کسی جائز کام کے چھوڑنے پر قسم کھا لی یا ناجائز کام کو کرنے پر قسم کھا لی، تو وہ تو تم نے قسم ہی گناہ کی کھائی ہے نا، تو اس قسم کو توڑو اور پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ اور اگر ویسے کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس کام کا کرنا نہ کرنا اس کے لیے جائز تھا، لیکن اس نے تاکید کے لیے قسم کھائی تھی اور پھر وہ اس کو نہ کر سکا، قسم ٹوٹ گئی، تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو کفارہ کتنا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ صبح و شام جو درمیانہ سا کھانا عام طور پر لوگ گھروں میں کھاتے ہیں، تو وہ درمیانہ کھانا صبح و شام 10 مسکینوں کو کھلا دے، ایک دن 10 مسکینوں کو کھلا دے صبح و شام، تو تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک مسکین کو صبح و شام 10 دن تک کھلا دے، پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اطعام ہے، اطعام کے اندر کھانا دینا بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ صدقہ فطر کی مقدار 2.25 سیر گیہوں جو ہوتی ہے وہ دے دے، یعنی 10 صدقہ فطر دے دے، تو تب بھی ادا ہو جائے گا کفارہ۔ من اوسط ما تطعمون، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے اہلیکم، اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، اس میں سے آپ نے دینا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ کفارہ قسم ٹوٹنے کے بعد ادا کرنا ہے، اگر قسم ٹوٹنے سے پہلے ادا کر دیا تو پھر وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، وہ دوبارہ پھر ادا کرنا پڑے گا۔ مطلب کسی آدمی نے کوئی قسم کھائی ہے، اب اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں تو یہ قسم پوری نہیں کر سکوں گا، مجھ سے یہ قسم ٹوٹ جائے گی، تو وہ اس خطرے سے کہ میں قسم توڑ ڈالوں، وہ پہلے ہی کفارہ دے دیتا ہے اور پھر قسم توڑتا ہے، تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوا، وہ دوبارہ پھر دینا پڑے گا۔ کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے، رمضان آنے سے پہلے ہی وہ روزہ رکھ لے، تو جیسے وہ نہیں ہوگا تو اسی طرح پہلے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آپشن دیا کہ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا دو 10 مسکینوں کو۔ وہ کپڑے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، شلوار اور قمیض، یا لنگی اور قمیض۔ اگر قمیض پہنانی ہے تو وہ اتنی لمبی ہو کہ وہ نیچے تک آ جائے تو وہ بھی چل جائے گا۔ او تحریر رقبہ، اور یا پھر ہے ایک غلام کا آزاد کرنا۔ آج کل چونکہ غلام نہیں ہے لہذا اس آپشن پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، یعنی کہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا کپڑا پہنا دے، تو پھر فصیام 3 ایام، 3 دن کا روزہ رکھے۔ اب یہ دیکھ لیں، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر آپ کے پاس وسعت اور گنجائش ہے تو پہلے وہ کام کرنا ہے، یا کپڑا پہناؤ۔ اور اگر ان دونوں کاموں کی گنجائش اور آپ کے اندر وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، پھر آپشن ہے کہ فصیام 3 ایام، 3 روزے رکھ لیں۔
عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ لوگوں سے قسم ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سیدھا 3 روزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو 3 روزوں کی طرف اس وقت جانا ہے جب اس کے پاس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش نہ ہو. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اگر کوئی ایسی قسم ہے کہ جس کو کوئی گناہ کی قسم نہیں کھائی تو پھر تمہیں اپنی قسموں کو نبھانا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے اپنے احکام، اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدردانی کرو، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یہ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بتا دیا. اگر وہ نہ بتاتا، ہمیں مکلف کرتا کہ بس تم خود سے تلاش کرو، خود سے ڈھونڈو، سوچو کہ میں کس بات سے خوش ہوتا ہوں، کس بات سے ناراض ہوتا ہوں، تو کتنا مشکل کام تھا. تو اللہ نے انبیاء بھیج کر، کتابیں اتار کر یہ بتا دیا ہمیں کہ میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں، اس بات سے ناراض ہوتا ہوں. تو یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے. اور قدردانی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھر ان باتوں کو سمجھ کر اپنے عمل میں لائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.